اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور میں عاجزی اور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو نماز پڑھ لو کھڑے کھڑے یا سوار۔ فإذا أمنتم، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک انہیں خرچہ دیا جائے، غیر اخراج، اور گھروں سے نہ نکالا جائے۔ فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود بخود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، تو انہوں نے جو اپنے لیے فیصلہ کیا تھا، فلا جناح علیکم، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کو کچھ مناسب مالی فائدہ دینا چاہیے، حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ گزشتہ آیات میں طلاق، عدت اور حق مہر سے متعلق مسائل بیان ہوئے۔ یہاں آج کے درس کے اندر پہلی 2 آیات میں نماز سے متعلق مسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر عدت سے متعلق مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اب مفسرین نے اس پہ لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ پہلے طلاق اور عدت کے مسائل چل رہے ہیں، آگے بھی طلاق اور عدت کے مسائل چل رہے ہیں، یہ درمیان میں صرف 2 آیتیں یہ نماز سے متعلق کیوں آ گئی؟ تو اس کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، بعد میں بھی درمیان میں 2 آیتیں نماز سے متعلق، نماز کی پابندی کے متعلق آ گئیں، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان مسائل میں اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ تمہاری نماز کا ضائع ہو جائے، نماز ضائع ہو جائے۔ دوسری اس کی تفسیر حضرت علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ طلاق، عدت، یہ جو مسائل ہیں ان پر عدل کی بنیاد قائم ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر عدل کا حکم دیا گیا، انسان اپنی بیوی کے ساتھ تو عدل کا معاملہ کرے، ان کی بنیاد عدل پر ہے۔ اور جو نماز کی ادائیگی ہے یہ احسان ہے، یعنی جو بندہ نماز ادا کرتا ہے وہ بندہ محسن ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں عدل کا ذکر کیا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا بھی ذکر کر دیا، تو عدل اور احسان یہ دونوں اکٹھے آ گئے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز سے مراد کون سی ہے؟ مفسرین نے اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ جو راجح قول ہے، زیادہ جس بات کو مفسرین نے لیا ہے وہ یہ کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں۔ جو رات والے فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی فجر تک، فجر کی نماز میں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر دن والے فرشتے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں، گویا فجر کی نماز میں 2 جماعتیں آ جاتی ہیں فرشتوں کی۔ پھر جو دن والے فرشتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر عصر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب عصر کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تو گویا عصر کی نماز میں بھی فرشتوں کی 2 جماعتیں آ جاتی ہیں، پھر عصر سے رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ تو اس نماز کو صلاۃ وسطی کہا گیا ہے۔